آزاد ہونے کے کچھ طریقے سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم غلام رہیں، خدا نہیں چاہتا کہ ہم پریشان رہیں، خدا نہیں چاہتا کہ ہم مصیبتوں میں رہیں، خدا ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم سچائی سے واقف ہو کر سچائی تمہیں آزاد کرے۔ ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے احبار کی کتاب اور اس کا 23واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے 8ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ پہلے جو ہے وہ اس سے منحرف ہو گئے، اس لیے ان کو اس کی سزا بھی ملی۔ اب یہ اسی عہد کی کنٹینیوشن ہے، وہ عہد ختم نہیں ہو گیا۔ اگر ہم شریعت کی بات کریں تو شریعت ختم نہیں ہوگی، اگر ہم 10 احکام کی بات کریں تو 10 احکام ختم نہیں ہوگے۔ خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں اس کو پورا کرنے آیا ہوں، منسوخ نہیں کرنے آیا۔ جب ہم یسوع مسیح کے نئے عہد میں شامل ہو جاتے ہیں تو ہم نے اسی شریعت پر عمل کرنا ہے، لیکن یسوع کے خون سے پاک اور صاف ہو کر پھر ہم نے کنٹینیوشن کرنی ہے اس کی۔ پھر ہم آسمان کی بادشاہی کے جو ہے وہ وارث ہوں گے۔ اگر ہم اس خون میں شامل ہوتے ہیں تب جو ہے ہم اس عہد میں شامل ہوتے ہیں۔ انسان کمزور تھا، یہ اسی طرح ہی ہے جیسے میڈیکل سے اگر آپ میں سے کوئی شعبے میں سے اس میں شامل ہو تو اس کو پتا ہوگا کہ جب آئی سی یو میں ایک پیشنٹ ہوتا ہے تو اس کو وینٹیلیٹر لگایا جاتا ہے۔ وینٹیلیٹر لگایا جاتا ہے، وہ وینٹیلیٹر کیوں لگایا جاتا ہے؟ وہ اس لیے لگایا جاتا ہے جب ایک مریض جو ہے وہ خود سے اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ سانس نہیں لے سک رہا ہوتا تو پھر اس کو وینٹیلیٹر لگا دیا جاتا ہے کہ جہاں پر اس مریض کا سانس کمزور ہو وینٹیلیٹر اس کو سانس دے رہا ہوتا ہے، مصنوعی طور پہ اس کو سانس دیا جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح خدا نے جب انسان کمزور تھا اور وہ اپنی کمزوریوں کے باعث اس شریعت پر عمل نہ کر سکا تو خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا تاکہ اس کے خون بہانے سے ہم پاک اور صاف ہو جائیں اور ہم اپنی کمزوریوں پر غالب آتے ہوئے جو ہے ہم اس شریعت پر عمل کر سکیں۔ ہاللیلویا۔ خدا نے جو ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے وعدوں میں سچا اور وفادار ہے۔ اس نے جو وعدے کیے اس نے پورے کیے۔ اس نے جو ہے نوح کے ساتھ عہد کیا، اس نے پورا کیا، اور اس کا نشان کیا تھا؟ قوس قزح۔ اس کے بعد اس نے ابراہیم سے وعدہ کیا اور اس نے اس کو پورا کیا، اور اس کا نشان کیا تھا؟ ختنہ۔ نہ قوس قزح ہمیں آسمان کی بادشاہی میں لے جا سکتا ہے اور نہ ہی ختنہ ہمیں آسمان کی بادشاہی میں لے جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اس نے موسیٰ سے وعدہ کیا اور اس نے اس کو پورا کیا۔ اس نے داؤد کے ساتھ وعدہ کیا، عہد کیا، اور خدا نے اس کو پورا کیا۔ اس کے بعد سب سے جو الٹیمیٹ جو اتم عہد ہے وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے کلیسیا کے ساتھ کیا، اور وہ آج بھی عہد قائم ہے۔ اور یہ عہد ایسا ہے کہ یہ کنٹینیو عہد ہے۔ جتنے لوگ اس عہد میں شامل ہو جاتے ہیں اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی کالے بکرے دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ہمیں جو ہے کوئی مینڈے چڑھانے کی ضرورت ہے، نہ ہی ہمیں روپیہ پیسہ جو ہے خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم دل ہی میں قبول کرتے ہیں کہ اے یسوع میں تجھے اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہوں، اے یسوع میں تیرے لہو پر جو ہے یقین کرتا ہوں، میں اس بات پر یقین کرتا ہوں کہ تیرا لہو میرے لیے بہایا گیا، تو نے میرے گناہوں کے لیے جو ہے صلیب پر اپنی جان دے دی، تو ہم اس عہد میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہم اس کے عہد میں شامل ہو جاتے ہیں تو تب ہی ہم اس کی بادشاہی کے وارث ہو سکتے ہیں۔ اور یہ سارے کے سارے جو پرانے عہد ہیں وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے عہد میں سمٹ جاتے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں لکھا ہے کہ جب تو اس کی عبادت کرے گا تو وہ تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے گا۔ یہ وعدے جتنے ہیں بائبل کے اندر یہ سارے کے سارے ان لوگوں کے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں جو اس عہد میں شامل ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم زبردستی ان وعدوں کو اپنے لیے پورا کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ تو جہاں کہیں جائے، جہاں بھی تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ میں تجھے دے دوں گا۔ سب کے لیے نہیں ہے یہ وعدہ۔ تو اس کی عبادت کرے تو وہ تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے گا، سب کے لیے نہیں ہے یہ ان کے لیے ہے جو اس عہد میں شامل ہیں، جو یسوع کے لہو سے دھل چکے ہیں۔
اور اس شریعت پر اور خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں. جب خداوند یسوع مسیح کلام سنا رہے تھے تو کچھ لوگ آئے اور آ کے کہنے لگے کہ تیرے جو بھائی ہیں وہ تیرا باہر انتظار کر رہے ہیں. وہ کہتا میرے بھائی کون ہیں؟ جو میری شریعت پر عمل کرتے ہیں, جو میرے حکموں پر عمل کرتے ہیں. ہمارا رشتہ اس کے ساتھ تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم اس کے خون میں دھل جاتے ہیں اور اس عہد میں شامل ہو جاتے ہیں. تب یہ وعدے ہمارے لیے ہوتے ہیں کہ وہ تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے گا. زبردستی ہم ان باتوں کو اپنی زندگی پر نہیں لے سکتے. اور یسوع کا لہو جو ہے وہ زندہ ہے. جب ہم شاعربانی میں شامل ہوتے ہیں اور ابلیس جو ہے وہ خدا کے کلام کو بڑے ہی اچھے طرح سے جانتا ہے. ابلیس کو پتا ہے کہ یسوع کے, ہمیں پتا ہو نہ ہو, لیکن ابلیس کو پتا ہے کہ یسوع کے لہو کی کیا اہمیت ہے. ابلیس کو پتا ہے کہ یسوع کے بدن کی کیا اہمیت ہے. ابلیس کو پتا ہے کہ جو یسوع صلیب سے مر گیا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, تو اس کی کیا اہمیت ہے. کبھی کبھار مسیحی لوگوں کی اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا, لیکن ابلیس کو پتہ ہوتا ہے. اور جب ہم اس کے لہو سے دھل کر اس پیالے میں شریک ہوتے ہیں, اس روٹی میں شریک ہو جاتے ہیں, تو ابلیس کو پتہ ہے کہ اب میرا اختیار اس زندگی پر سے ختم ہو گیا. اب میرا اختیار, اب میرا حکم, اب میرے جو ہے بدروحوں کا قبضہ اس کے اوپر نہیں چل سکتا. لیکن ہم اس پیالے میں اور روٹی میں شریک ہی نہیں ہوتے. ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم جو ہے وہ خدا کی فرما برداری میں آئیں اور ابلیس کی اس غلامی سے آزاد ہوں. آج بھی ہمارے لیے موقع ہے. اگر کوئی ابھی تک یسوع کے لہو سے نہیں دھلا تو وہ یسوع کے لہو سے دھل جائے اور نجات حاصل کرے. آمین. ایک خدا کا خادم, ابھی بہت زبردست خدا کا خادم ہے امریکہ میں, ابھی میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا. تو وہ کسی زمانے میں وہ ابلیس کا خادم ہوتا تھا, ابلیس کے لیے کام کیا کرتا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ میرا ابلیس کے ساتھ اتنا کلوز ریلیشن تھا کہ میں اس سے ڈائریکٹ باتیں کیا کرتا تھا اور وہ مجھے کام سونپا کرتا تھا. وہ مجھے کہتا ہوتا تھا کہ تو نے فلانی زندگی میں فلانی کلیسیا میں جانا ہے, وہاں پر تو نے جو ہے اس بندے کی زندگی میں کام کرنا ہے, تو نے فلانی زندگی کو جو ہے خودکشی کے لیے جو ہے وہ قائل کرنا ہے, تو نے اس کو ڈرگز کے لیے قائل کرنا ہے, تو نے جو ہے اس زندگی کو جو ہے وہ خودکشی کے لیے جو ہے وہ اس کو قائل کرنا ہے تاکہ وہ اپنی جان دے دے. اس طرح کا اس کا ریلیشن جو ہے وہ جو ہے ابلیس کے ساتھ تھا. کہتا ہے ہمیں سب سے زیادہ, ان شارٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ ہمیں مشکلات جو ہیں وہ کن کی زندگیوں میں کام کرنے میں مشکل آتی تھی. پینتیکوسٹل لوگ, کیونکہ پینتیکوسٹل ہی ہیں جو ہاللیلویا کے نعرے مارتے ہیں. پینتیکوسٹل ہی ہیں جو روح القدس کو اپنی زندگیوں میں کام کرنے دیتے ہیں. پینتیکوسٹل ہی ہیں جو یسوع کے لہو کو جو ہے وہ اس کے گیت گاتے ہیں. کہتے ہیں ان لوگوں کی زندگیوں میں ہمیں سب سے زیادہ جو ہے وہ پریشانی ہوتی تھی کام کرنے میں. اور میں خدا ان کا شکر گزار ہوں کہ آپ ایک زندہ کلیسیا کے لوگ ہیں. آج ہم میں سے ہر ایک کے لیے موقع ہے. اگر آج تک ہم نے جو ہے اپنا دل خداوند یسوع مسیح کو نہیں دیا, اس کے لہو سے ہم نہیں دھلے, تو میں آپ میں سے کسی کو یہ نہیں کہوں گا کہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں یا اپنے ہاتھوں کو بلند کریں. آپ اگر اپنے دل میں ہی اقرار کریں گے, کیونکہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے بدن کو اپنے بدن میں شامل ہونے کے لیے کہہ دیتے ہیں تو اس کا بدن جو ہے وہ ہمارے بدن کا حصہ بن جاتا ہے. ہم یسوع کے بدن کے حصہ بن جاتے ہیں, اور جب ہم اس کے بدن کے حصہ بن جاتے ہیں تو اس کا آسمان ہمارا ہو جاتا ہے, اس کا اختیار ہمارا ہو جاتا ہے, اس کا باپ جو ہے وہ ہمارا ہو جاتا ہے. اور ہماری ساری مصیبتیں, ہماری ساری پریشانیاں, ہمارے سارے دکھ, ہمارے سارے سود, ہمارے سارے قرضے, ہماری ساری لعنتیں, ہماری ساری غربت کی لعنتیں, بے اولادی کی لعنتیں, یہ جو ہے خداوند یسوع مسیح اپنے اوپر لے لیتا ہے اور ہم آزاد ہو جاتے ہیں. ہاللیلویا. صرف ایک ہی چیز ہے جو ہمیں آزاد کر سکتی ہے, اور وہ یسوع کا لہو ہے. یسوع کے لہو کو اپنی زندگی میں مانگا کریں.
यीशु के लहू को अपने खानदान की जिंदगी में मांगा करें, यीशु के लहू को अपने घर की दरो दीवार पर मांगा करें और शरीर इब्लीस जो है वहां पर काम नहीं कर सके। आमीन, हालेलुया। आज आप सबके लिए मौका है, हम एक छोटी सी दुआ करेंगे अपने दिलों में ही, या जिन्होंने अब तक जो है खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, आज खास तौर पे मैं उनके लिए दुआ करूंगा। सब सर खुदा उनके हुजूर में झुक जाए। हालेलुया, प्रेज, थैंक यू जीसस। शुक्र हो तेरे बेटे यीशु के लहू के लिए जो हमें आजाद करता है। उस लहू के वसीला से हम गुनाहों पर गालिब आ गए हैं, उस लहू के वसीला से हम बीमारियों पर गालिब आ गए हैं, उस लहू के वसीला से हम परेशानियों पर गालिब आ गए हैं, उस लहू के वसीला से हमारी लानतें दूर हो गई हैं, उस लहू के वसीला से हम शाही का फिरका बन गए हैं, उस लहू के वसीला से हम जो शैतान गुलाम थी उसके आजाद गुलामी में थे, हम आजाद हो गए हैं। तेरा शुक्र हो। यहाँ पर मौजूद एक जान के लिए तेरा शुक्रगुजार है, तेरे बंदा के लिए तेरा शुक्रगुजार है खुदा, ये खूबसूरत भेड़े बख्शी हैं इनकी खुदा खबरगिरी करने का तुझसे खुदा और ज्यादा फसल दे, खुदा अकल दे, दिलाई दे, हिकमत दे ताकि खुदा ये बहुत सारी भेड़ें तूने से बख्शी है ये बढ़ती और तरक्की करती है, तेरा नाम को इज्जत और जलाल देने का बायस हो। इस कलीसिया के लिए बरकत हो, ये कलीसिया ईमान और तादाद में बढ़ती बात तरक्की करती है। देखिए कुव्वतों को यीशु मसीह नासरी के नाम से डांटते बांधते और रद्द होने का हुक्म करते हैं। इस कलीसिया को इस इलाके के लिए अपने जलाल को इस्तेमाल करें। तेरा पाक हुए खुदा जिंदगियों में काम करें और उन तमाम जिंदगियों के लिए खुदा जिन्हें आज तक अपने दिल तुझे नहीं दिए खुदा, जो तेरे बेटे यीशु के लहू से नहीं धुले खुदा, उन सारी जिंदगियों पर खुदा इस वक्त तेरे बेटे यीशु बहते हुए खून के धारा के नीचे ले आता हूँ।